السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ ایک پروگرام میں اسکولز کے حوالے سے بات کی تھی، پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے ایک والد کو اور ان کی بچی کو مدعو کیا ہوا تھا جنہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اسکول میں کیا زیادتی ہوئی۔ والد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مبینہ طور پر، بچی نے دیکھا اور بچی نے خود بھی واقعے کو نریٹ کیا۔ یہ صورتحال صرف ایک اسکول کی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کمپلین اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں اور اس پر لیکن کوئی سالڈ ایکشن نہیں ہوا، اور جب کسی اسکول کے خلاف ایکشن ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسکولز کی جو تنظیمیں ہیں پرائیویٹ اسکولز کی، وہ ساری مل جاتی ہیں اور ان کو بچانے کے لیے، اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ پھر پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، پھر بڑے مطالبے ہوتے ہیں، تو گویا ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ نہیں ہو، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ مالکان جو ہے اسکول کے مالکان سب مل کے چلے جاتے ہیں وہاں پر۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کیس کی بھی بات کریں گے اور جو صورتحال ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں جناب محترم شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ السلام علیکم شکیل صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، شکیل بیگ صاحب کے پاس ایک اہم خبر یہ ہے کہ دی اسمارٹ اسکول صفورہ چورنگی پر جو واقع ہے، اس میں جو واقعہ ہوا ہے، ان پیرنٹس نے کنزیومر پروٹیکشن سیل میں جا کر درخواست جمع کرا دی ہے کارروائی کے لیے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں جناب شکیل بیگ صاحب؟ ہاں جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس کو لفظ آپ نے کہا نا میٹرو میٹرز، واقعی آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس میٹرز کو ریزالو بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ ہی کے پروگرام میں جب آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ لیا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کنزیومر پروٹیکشن کونسل سے رابطہ کریں۔ تو کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور کنزیومر پروٹیکشن سیل یہ بیسیکلی ایک ہی جگہ پر قائم ہے۔ تو سیل میں پہلے اپلیکیشن جمع ہوتی ہے، تو وہ الحمدللہ پہلا کیس بننے جا رہا ہے پرائیویٹ اسکول کے خلاف، جو کہ کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں جائے گا، اور اس کو چونکہ 15 دن کا ایک نوٹس ہے جو کہ کنزیومر پروٹیکشن سیل اس کو دے گی بجائے کنزیومر کے دینے کے۔ تو یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بارش کا ایک ایسا قطرہ ہے کہ جس سے بڑی تازگی ہوگی، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، کہ ان کو کم از کم ایک ایسا پلیٹ فارم ملے گا کہ جہاں پر وہ آسانی سے بغیر کسی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ عدالتوں کی طرف یوں نہیں جاتے ہیں کہ ان کو وکیل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ خود اپنا کیس خود جا کر دے سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور اپلیکیشن بھی جیسے چاہے بنا لیں، ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اردو میں، سندھی میں، ہم چونکہ سندھ میں ہیں تو سندھی میں بھی دے سکتے ہیں، آپ اردو میں دے سکتے ہیں، اپلیکیشن میں دے سکتے ہیں۔ بیسیکلی اپلیکیشن دینے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جس اسکول نے آپ کے خلاف زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ کتابوں کی قیمتیں زیادہ وصول کی ہیں، یا جیسے اس بچی کے ساتھ بیہیو کیا گیا ہے، یا آپ کو یونیفارم ایسی قیمت میں وصول کیا جا رہا ہے کہ جو بازار میں سستا ہے لیکن آپ سے زیادہ لیا جا رہا ہے، یا آپ سے کوئی ایڈیشنل چارجز وصول کیے جا رہے ہیں، تو آپ خود اس کو سیکشن 29(1) کے تحت آپ خود دیں گے، خود، یعنی کہ عام کنزیومر پیرنٹ خود جا کر کونسل کو بھی دے سکتا ہے، اور جس ڈسٹرکٹ میں وہ رہائش پذیر ہے، چونکہ سندھ میں اس وقت 29 عدالتیں کام کر رہی ہیں اور شہر کراچی میں 6 عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہ ان کو اسکول کو ایک اپلیکیشن دے گا جو کہ کوریئر کے تھرو دے۔ یہ تو ویسے ایک بڑے ریلیف کی بات ہے، میرے خیال میں لوگوں کو صحیح سے ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کورٹس کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام نے ہی اس کو میں پھر سے کہوں گا کہ بریک کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اب اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تاندہ بنتا جا رہا ہے کہ کیسے اسکولوں کے خلاف ہم نے اپلیکیشن دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ طریقہ کار بھی ہم ان کو بتائیں گے کہ کس طرح دینی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیکشن 29(1) کے تحت آپ نے اس اسکول کو، یا کوئی بھی ایسا ہے جس نے آپ کے ساتھ وائلیشن کی ہے، اسکول کے علاوہ بھی آپ اس کو، ادارے کو، اس انڈیویجول کو، اس آرگنائزیشن کو کوریئر کریں۔ اگر ای میل ایکسس ہے تو ای میل کر دیں، ورنہ کوریئر کر دیں۔ ہوگا کیا کہ اگر آپ انڈیویجول جا کے جمع کرائیں گے تو 100% وہ آپ سے اپلیکیشن وصول نہیں کرے گا۔ تو جب آپ وہ دیں گے اس کے بعد 15 دن تک آپ ویٹ کریں۔ اگر 15 دن میں وہ آپ کو کمپلسیٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے اس کو، اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو کمپلسیٹ کرتا ہوں، تو اٹس اوکے، پھر آپ کا کیس وہیں ختم۔ آپ کو ریلیف مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو صحیح ٹھیک ہے، ورنہ 15 دن کے بعد آپ جائیں گے اور کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں جمع کرا دیں گے جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہتے ہیں۔ اس کے بعد محترم جو جج صاحب ہیں وہ خود اس کو فالو اپ کرتے ہیں، خود ان کا جو اسٹاف ہے وہ اس کو فالو اپ کرتا ہے، اور اب تک ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کئی ایسے کیس ہیں کہ جن کو لفظ عبرت کا میں کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ عبرت کا نشان بنایا۔ یہ آپ نے بہت زبردست بات بتائی اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ یہاں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کراچی کے پرائیویٹ اسکولوں کی حالت زار پر کہ کس طرح سے وہ بچوں کو تنگ کرتے ہیں, والدین کو تنگ کرتے ہیں. معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, کورونا کی لہر چل رہی تھی, اب شکر ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے, لیکن ان حالات میں بھی وہ پیرنٹس جو کہ ریگولر فیس پے کرتے ہیں انہوں نے پھر بھی فیس پے کی, اور اگر کسی وجہ سے ایک مہینے کی فیس تھوڑی سی وہ بھی ڈیلے, اور وہ بھی جو ایڈوانس میں لیتے ہیں, ایسا نہیں کہ پورا مہینہ آپ نے پڑھا لیا اور آپ اس کے بعد فیس مانگ رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. آپ تو فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں, مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایڈوانس میں فیس لیتے ہیں, اور اس ایڈوانس کی ڈیٹ میں بھی کچھ دن اگر ڈیلے ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا, جیسے مایام بچی کے ساتھ کیا, مایام زہرا کے ساتھ, اور ان کے والد کو زد و کوب کیا. اسی حوالے سے ہم بات کریں, ہمارے ساتھ شکیل بیگ صاحب موجود ہیں. تو شکیل بیگ صاحب, آپ کنزیومر کورٹس کے حوالے سے کہہ رہے تھے, یہ ویسے حیرانگی کی بات نہیں کہ اس سے پہلے کوئی اسکول کا کوئی کیس کورٹ میں گیا ہی نہیں, کنزیومر کورٹ میں نہیں گیا, حالانکہ ہم کئی ٹائم سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ پہلا کیس ہے جو کہ کنزیومر کورٹ میں جا رہا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو صارفین ہیں, کیونکہ اصل میں جو یہ پیرنٹس ہیں وہ شاید اپنے آپ کو کنزیومر نہیں سمجھ رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پیرنٹس ہیں, یہ ایک بڑی وجہ, ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا. لیکن آپ کے پروگرام میں کے توسط سے جیسے ہی لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے, تو اب ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 اور مزید کیس آ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اسکول جو ہے زیادتی کر رہا ہے. اچھا, ایک چیز اور میں بتا دوں, یہاں وہ اسکول زیادہ زیادتی کر رہے ہیں جن کے پاس فرنچائزز ہیں. اچھا, یعنی کہ وہ اسکول ہیں جنہوں نے چین بنائی ہوئی ہے کہ ایکس وائی زی جو بھی برانڈ ہے انہوں نے رکھ کے, اور اس کے بعد وہ آگے سے آگے برانچیں بناتے جا رہے ہیں. اچھا, ان کا کوئی کرائٹیریا بھی آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے وہ کسی کو برانچ دے دیتے ہیں, یا صرف اس کا مالک دیکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ کا مالک ہے, یا جو بھی انہوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد دے دیتے ہیں. یعنی کہ ایجوکیشن کے لیے کم از کم آپ کسی پڑھے لکھے شخص کو اس کے لیے رکھیں. سیکنڈلی اس کی یہ دیکھیں کہ کیا اس کا تدریس کے شعبے سے کوئی تھوڑا تعلق تھا بھی کہ نہیں تھا. صرف آپ کو اپنی برانچ دینی ہوتی ہے, اس فرنچائز سے آپ کو پیسے حاصل کرنے ہوتے ہیں, صرف آپ یہ کر رہے ہیں. تو لیکن اب جب یہ کنزیومر ویسے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے, کوئی چور ہے, کوئی چکا ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی لٹیرا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس پہ کوئی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں, وہ کرمنل ہے نہیں ہے, آپ نے بس پیسے بٹورنے ہیں اور آپ کو پیسے چاہیے. کوئی بھی گڈی لا کے بریف کیس لا کے بھر کے دے دے آپ کو, اور بس آپ اس کو بورڈ دے دیں گے, سائن دے دیں گے, اس کا نام دے دیں گے. آپ دیکھیں نا کہ کیا دا اسمارٹ اسکول کی اگر میں بات کروں تو کیا ان کے ہیڈ آفس نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا؟ ابھی تک کوئی ایکشن سامنے نظر ابھی تک نہیں آ رہا, اور اگر لیا بھی جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں پھر بھی تھوڑے سے نمبر دینا چاہوں گا سردار صاحب کو جو کہ وزیر تعلیم ہے, کیونکہ انہوں نے ضرور اس کے اوپر ایک دم ایکشن لیا اور ان کی ٹیم گئی, اور لیکن ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم کو گھنٹوں باہر کھڑا کیا گیا. یعنی کہ اندازہ ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, یہاں تک کہ اس کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں کاٹی گئی, کیونکہ ہمارے پولیس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کون سی دفعات لگائیں کون سی نہ لگائیں. اب دوسرا ایک اور ایشو ہے جو اس وقت اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے پاکستان وہ اس کو ریز کر رہی ہے پیرنٹس کی, کہ جناب اب جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ اتنا جونیئر افسر ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے انویسٹیگیشن کرنی کیسے ہے, کس طریقے سے اس کیس کو لے کے چلنا ہے. لیکن ہم اس میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی کوئی دفعات وغیرہ اس میں نہیں, اس میں ایف آئی آر میں نہیں ہے, لیکن جو کونسل کرنے جا رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں کنزیومر پروٹیکشن ایف آئی آر میں بھی تو لگ سکتی نا, جب ایک قانون بنا ہوا ہے, جب ایک ایکٹ بنا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو نہیں انفارمیشن ہے نا, مسئلہ یہی تو ہے. پولیس نے تو وہی اپنی روایتی ایک ایف آئی آر کاٹی ہے, اور بیلیبل ایف آئی آر. اس میں آپ لوگ بھی کچھ رول پلے کر سکتے ہیں کہ پولیس کے ہائی اپ سے مل کے کوئی اویئرنیس سیشن کروائیں ان کے لیے, کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں. بالکل بالکل بالکل, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی اب کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان جو ہے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بھی اپنے تمام سننے والوں کو, خاص کر جو صارفین کسی بھی چیز کے صارف ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پیرنٹس خود ایک بہت بڑا صارف ہے جو ہر مہینے پیسے دے رہا ہوتا ہے. آپ کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں, آپ جب چاہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کو ٹویٹر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا فیس بک پہ لکھا ہوا ہے, بتا دیں واٹس ایپ نمبر بھی بتا دیں. جی 0312821603 واٹس ایپ نمبر ہے. پلیز اس پہ آپ میسج کریں, اپنا وائس میسج چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں, کال نہ کیجئے کیونکہ اتنی زیادہ تاندے بندے ہوتے ہیں کہ وہ مجبوری ہو جاتی, کال نہیں اٹھائی جا سکتی. ویسے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ سارے کام خود کر سکتے ہیں, وہ سارے بالکل کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پوچھنے کی, لیکن ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی رہنمائی چاہیے ہم بالکل ہر وقت, یہاں تک کہ میرے پاس ایسے بھی کیسز ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی ان کے وائس آئی ہے تو ہم نے ان کو رپلائی لازمی کیا. ہم نے 2-3 لوگوں کو اس پہ رکھا ہوا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں, اور یہ میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے صارفین کے لیے. حالانکہ دیر سے بنی کورس, لیکن کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ جو ایشوز اس وقت جس پلیٹ فارم پہ جانے چاہیے, یعنی کہ ڈی جی پرائیویٹ اسکول جو بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے, ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. وہ اتنے کمزور ڈی جی ہیں کہ میرے خیال ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں وزیر تعلیم کو بھی خوش رکھوں, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول کی جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں یا ان کے مالکان جو ہیں ان کو بھی وہ خوش رکھوں. سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں سر. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ پیرنٹس کی ایک پیرنٹس کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, ایک فیڈریشن بن گئی ہے اب جو کہ
کہ میں سمجھتا ہوں فیڈریشن کافی ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہے. لیکن اگر میں پرائیویٹ اسکول کے ایسوسیشنز کی بات کروں تو پچھلی دفعہ باقاعدہ ان سے ایک پرائیویٹ چینل نے بات کی تو ان سے کہا کہ جی وہ عدالتوں کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل کے, وہاں لے کے جایا جائے. تو انہوں نے کہا جی عدالت میں کیا ضرورت ہے جانے کی, وکیل لگے گے. تو میں بتا دوں کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑی فیس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ میں نے پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کو باقاعدہ یہ وائس میسج اور یہ ویڈیو بھیجی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی کوئی بھی اقدام نہیں کیا کہ کم از کم اس بچی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, کم از کم یہ کرتے کہ اس کا باپ جو اس وقت جس ڈپریشن کا شکار تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے, ایک اپنا رول ضرور پلے کرتے. لیکن افسوس کہ انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. ہاں ان کا ایک رول ہمیشہ ہر مہینے پلے ہوتا ہے جس کے لیے انہوں نے اسکول بھی کھلوائے کہ فیسیں ہمیں ٹائم پہ ملنی چاہیے. 15 دن کی اسکول کی کلاسیں کرتے ہیں, یعنی کہ 15 دن پڑھاتے ہیں اور فیس وہ پوری ایک مہینے کی لیتے ہیں. یہ وزیر تعلیم کے لیے بھی سوال ہے کہ وہ پیرنٹ سے کیوں 15 دن پڑھانے کے ایک مہینے کے فیسز کیوں لی جائے. اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے اسکول جو ہیں وہ تو پیرنٹس کو عزت ہی نہیں دیتے, وہ کیا تربیت دیتے ہیں. بھائی ہمارے بچے اسکول میں جا رہے ہیں, ہم اس کی فیس دے رہے ہیں, پیرنٹ کو انٹر تک نہیں ہونے دیتے کہ جا کے آپ دیکھو کلاس روم دیکھو کیا ماحول ہے وہاں, وہ دیکھو وہاں فیسلٹی کیا ہے وہ دیکھو. نہیں, آپ کو گیٹ سے اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیتے. وہ گیٹ سے اندر بھی جائے گا تو اکاؤنٹ آفس تک جائے گا, یعنی کہ جہاں پیسے لینے. اچھا وہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی کوئی اس کے لیے سٹنگ ایریا نہیں بنا ہوا ہوتا. وہاں پر اس کو گیٹ پہ وہ جو ایک کھڑکی ہوتی ہے اس میں شیشہ ہوتا ہے چھوٹا سا کٹا ہوا, او بھائی کوئی آپ نے بینک کھولا ہے, بینک میں بھی لوگ بڑی آزادانہ طریقے سے چلے جاتے ہیں, وہاں بھی ویٹنگ ایریا ہوتا ہے, پراپر بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے. عزت کچھ نہیں ہے, نو رسپیکٹ. آپ اس بچے کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ آپ صرف تعلیم کے ایک بہت بڑا بستہ اٹھا کے اس کی کمر پہ لاد دیا گیا ہے اور اس کو یقین کریں کہ وہ بچے جو آج کے ہمارے جو بچے تعلیم, کیا ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ ہم نے تو گورنمنٹ اسکول سے کی. اتنی کتابیں تو ہمارے پاس بھی نہیں تھی, اتنے بستے بڑے تو ہمارے پاس بھی نہیں تھے, جتنے بڑے بستے کیا بلکہ میں تو کہوں گا پورے بستر ہمارے بچوں کے کندھوں پہ لاد دیے ہیں. اور اگر وہ وین پہ جا رہے ہوتے تو آپ وین کا حال دیکھیں کہ اتنے بچوں کا لوڈ نہیں ہوتا جتنے ان کتابوں کا لوڈ وہ وین اٹھا کر جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ پیرنٹس کو اب پیرنٹس کے لیے دروازے زیادہ پرائیویٹ اسکول یہ جیل نمائی بن گئے کہ آپ بچے اندر جاتے ہیں. سر دیکھیں اسکول کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے ایک چھوٹا موٹا میدان ہونا چاہیے, کم از کم ایک کلاس روم ہونا چاہیے. یہاں کلاس روم اتنا ہے کہ ایک واش روم کے جتنے تو کلاس روم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے اندر بچے اتنے ہوتے ہیں کہ بے انتہا زیادہ بچے انہوں نے بٹھا دیے ہیں. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہاں ایک پانی کی آپ اگر فیکٹری لگاتے ہیں نا تو اس کے اوپر پی ایس کیو سے کا ایک ہوتا ہے کہ کم از کم 400 سے 500 گز کا پلاٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ پانی کی فیکٹری لگانے کے لیے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسکول بنانے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں. 80 گز کا بھی اسکول ہے, 60 گز کا بھی اسکول ہے, 120 گز کا بھی اسکول ہے, 200 گز کا بھی اسکول ہے, 600 گز کا بھی اور 1000 گز کا بھی ہے. مقصد ہے کہ کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رجسٹرڈ اسکول جو ہے وہ کھلنے چاہیے. جو ان رجسٹرڈ اسکول ہے وہ کیسے چل رہے ہیں, وہ ڈی جی صاحب کی ایما پہ چل رہے ہیں, اور وہ جو پرائیویٹ اسکول کی جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے وہ ان کو بالکل زبردست. بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین آپ کو امید ہے کہ بہت ساری معلومات ملی ہوگی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے کہ اس میں اب کیا صورتحال جاری ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں افسران کی ترقیاں, آؤٹ آف پروموشن ترقیاں, 5 گریڈ کا افسر 19 گریڈ میں کیسے پہنچ جاتا ہے, پھر 20 گریڈ میں کیسے پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے جو سرکاری طور پر جو ریکمنڈیشنز آئیں اس میں ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں اور ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے اسٹوڈیو میں سب جو مہمان موجود ہیں واٹر بورڈ کے ایشوز پر بات کرنے کے لیے میں ان کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالقیوم زئی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں لیبر فرنٹ واٹر بورڈ کے. بہت شکریہ آپ کا زئی صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد وسیم صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں محنت کش یونین کے. جناب وسیم صاحب شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ واٹر بورڈ میں ایسے افسران ہیں جن کی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوئی ہیں, اور آؤٹ آف ٹرن پروموشنز 5 گریڈ کا بندہ 19 گریڈ تک پہنچ گیا اور 20 گریڈ کی سیٹ کو انجوائے کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے, اتنی بڑی لاقانونیت کیسے ہو رہی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں, اور وہ اپنے عہدے کے پرکس, سیلریز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے وہاں پر لے رہے ہیں. ہمارے پاس شعیب تغلق صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ موجود ہے جن کا اپوائنٹمنٹ 5 گریڈ میں ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اچانک ان کی ترقی ہو گئی, 14 گریڈ میں چلے گئے غیر قانونی طور پر, اور اس کے ساتھ ہی یہ ان کا پروموشن اللیگل ڈکلیئر ہوا, آفیشیل انکوائری میں اللیگل ڈکلیئر ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ گریڈ 19 میں کام کرتے رہے. اور پھر انہیں مزے کی بات یہ کہ جب سب
ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے. پھر انہیں ڈی ایم ڈی بنا دیا گیا, ڈی ایم ڈی ایچ آر اینڈ ڈی اے, اور گریڈ 20 میں پھر وہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائریاں بھی چل رہی ہیں. یہ وہ افسر ہیں جو واٹر بورڈ کو نوچ رہے ہیں, اور مبینہ طور پر یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ آؤٹ آف ٹرن پروموشن لیں, اس کی مراد لیں, اس کی پرکس لیں, گاڑیاں لیں, دفاتر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکوائری کمیٹی تھی انہوں نے یہ ریکمنڈ کیا ہے کہ یہ جو لیگل پروموشنز ہیں یہ ساری ودرا ہونی چاہیے, یہ ساری کینسل ہونی چاہیے, اور اسی عرصے میں انہوں نے جتنے پیسے وصول کیے سرکار سے وہ سب بھی واپس ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب تغلق صاحب کے حوالے سے انکوائری کمیٹی نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف نیب کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. اور ان کے علاوہ ہیں جناب سکندر علی زرداری صاحب. سکندر علی زرداری صاحب کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ایگزیکٹو انجینئر آئے تھے 18 گریڈ میں, پھر ان کا پروموشن اللیگلی ہوا, ایس سی سول ہوئے BS 19 میں, اور اس کے بعد وہ چیف انجینئر گریڈ 20 میں کام کر رہے ہیں اس وقت بھی. تو یہ صورتحال ہے. اور ان کے حوالے سے بھی یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ بی ٹیک انجینئرز جو ہیں وہ کی پوزیشنز پر براجمان ہیں, وہاں اس کے مزے کر رہے ہیں, اس کے مراد لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہیں وہ ایکسٹرا سیلریز اور جو چیزیں لے رہی ہیں انکوائری کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ بھی ان سے واپس لی جائیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے, اور یہاں پر واٹر بورڈ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سہیل میمن صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی اس طرح کی جب چیزیں ہیں تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ واٹر بورڈ کی کارکردگی کے حوالے سے, پھر ہم کیسے بات کریں گے؟ جناب بات یہ ہے کہ واٹر بورڈ کا جو یہ صورتحال سخت بنی ہے, ضبو حالی جو ہو رہی ہے, وہ تقریباً اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو تقریباً افسران واٹر بورڈ میں 80% افسران اوپیس کام کر رہے ہیں. اور جیسے اپنے سکندر زرداری صاحب کا کہا, سکندر زرداری صاحب بی ٹیک جبکہ سول انجینئر ہونا چاہیے, BE ہونا چاہیے, اور بلک سپلائی ایک اہم سپلائی ہے جو گہروں سے پانی لے کے چلتا ہے اور کراچی تک لے کر آتے ہیں. اس میں دھاوے جی بھی ان کے انڈر میں, گہارو بھی ان کے انڈر میں, پپلی بھی ان کے انڈر میں, WT بھی, اور واٹر ٹینک مین بھی ان کے انڈر میں. تو اس سے جو صورتحال شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جب ایک آدمی کمپیٹنٹ ہی نہیں ہوگا تو کس طرح سے جو ہے اس کو مینیج کرے گا سسٹم کو. اب وہ ڈپلوما کے بعد ایک بی ٹیک انجینئر, اور اتنا اہم فرائض, کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی چیف انجینئر ماضی میں رہے ہیں اس میں پہلے چیف انجینئر ہمارے شاہ صاحب اور دیگر اور بہت سارے علی محمد پرویز صاحب وغیرہ دیگر, یہ تمام کے تمام جو ہے وہ 20 ڈگری کے والے تھے اور تجربہ کار لوگ تھے. اس کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے, ہمارے چیف انجینئر ریٹائر ہوئے تھے افتخار صاحب, اس کے بعد سے جو ہے اب صورتحال بڑی, اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ شہریوں کو, اور شہر کراچی پانی کیوں نہیں پہنچ پا رہا کہ ایک انکمپیٹنٹ آدمی جب بیٹھے گا تو وہ پانی کو پراپر نہیں سمجھے گا. اس کو اول تو انہاؤ ہی نہیں ہے, جس آدمی کو انہاؤ نہیں ہوگی وہ کیسے. چلیں ہم عبد القیوم خان صاحب سے بات کرتے ہیں. عبد القیوم خان صاحب, یہ بتائیے کہ واٹر بورڈ میں میڈیکل کی صورتحال اب کیا ہے, کیا کچھ اس میں بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہم نے گزشتہ شوز میں بھی اس پہ بات کی تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ جی وہ ایک شعر ہے چھوٹا سا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی MD کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. آج واٹر بورڈ کی پوری پوزیشن یہی ہے کہ مینجمنٹ میں ٹاپ ٹو باٹم جو ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ایک بھی اہل آدمی نہیں ہے. اور میڈیکل کا سلسلہ جو ہے 34 کروڑ روپے سالانہ کا بجٹ, اگر کسی ایک عام آدمی کو آؤٹ سائڈر کو بھی دے تو بہت بہتر انداز میں جو ہے وہ میڈیکل کو چلا سکتا ہے. تمام یونینز کی مظاہروں کے بعد, محنت کشوں کے مرنے کے بعد انتظامیہ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. آپ نے پروگرام کیے میڈیکل کے حوالے سے, اس کے بعد یہ صرف سلسلہ آیا کہ پپری میں جو ہماری ڈسپینسری تھی اس پہ جو ہے یونین کونسل نے قبضہ کیا ہوا تھا. ہمارے ورکرز نے جو ہے پھر ان سے جا کے تالا توڑا, زبردستی وہ قبضہ آزاد کرایا. ٹھیک ہے, وہ افروز ہماری جو ہے ورکر ہے, اس نے وہاں اس کو تالا توڑ کے پھر DMD اپنا DMA صاحب کو اطلاع کی کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, آئیے. تو آج بھی جو ہے
کوشش کی جا رہی ہے، کم سے کم یہ ہوا کہ آپ کے پروگرام کرنے سے کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ ڈسپینسریز بھی جو ہے ابھی تک فعال نہیں ہوئی ہیں. اور 2 اسپتالوں کے یہ تو ایک علاوہ اچھی بات ہے ان کی بحالی کے لیے کچھ کام اس میں بالکل جو ہے میٹرو چینل کا جو ہے نام بالکل آئے گا. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ ایک زمانے سے جو ہے مزدور جو ہے سراپا احتجاج تھے، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوا، لیکن نہ ہونے کے برابر. لیکن چلیں انشاءاللہ بہتر ہوگا. آج جو ہے ہمارے پاس پی ٹی ایم اوز نہیں ہے، آج ہمارے پاس جو ہے میڈیکل اسٹوروں کی صورتحال انتہائی خراب ہے. اور یہ ہے سلسلہ کہ میڈیکل اسٹورز جو ہیں وہ آ کر جو ہے بلیک میل کرتے ہیں. بلیک میل کیوں کرتے ہیں کہ سالہ سال سے آپ نے چند میڈیکل اسٹورز رکھے ہوئے، ان کو چینج نہیں کرتے. کوئی نیا اسٹور جو ہے آپ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ ان کی پیمنٹ نہیں کرتے. اچھا، جب آپ کے پاس بجٹ تو پھر یہ پیسے کہاں جاتے ہیں جب پیمنٹ ان کو بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، کوالٹی کے ادارے بھی نہیں رکھتے؟ پھر اس میں یہ ہے کہ 34 کروڑ میں سے 18 سے 20 کروڑ روپے تو استعمال میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے. اور باقی 12 کروڑ روپے جو ہے ہمیشہ جو ہے میڈیکل ہمارا یہ کہتا ہے کہ جی 12 کروڑ بچا لیے. تو بچا کیسے لیے جب اتنی لائبلٹیز چڑھی ہوئی ہیں، 6-6 8-8 مہینے کی لائبلٹیز چڑھی ہوئی ہیں، تو بچ کر جا کہاں رہا ہے؟ پھر بچانے دیتے ہی کیوں نہیں. بچانے؟ پھر جس کو پیسے دینے دے دیں اس کو. نہیں، اس کا بھی ایک سلسلہ یہ ہے کہ وہ میڈیکل پہ خرچ کرنے کے بجائے دیگر ہیڈز میں جو ہے نا وہ پیمنٹ کر دی جاتی ہے. تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں. آپ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک ایم ڈی صاحب آئے تھے، میں نے جس ایم ڈی کا ذکر کیا شہر میں، سجاد عباسی صاحب آئے تھے. سجاد عباسی کے دور سے یہ وہ الو تھا کہ اس کے دور سے یہ معاملات چلے کہ ہمارا جو فنڈ ہے اس پر اس کے پیسے بھی جو اس ہیڈ سے لے کر جو ٹھیکیداروں کو پیمنٹ کر دی گئی، 25%، 30% تک، 35% تک گیا اس زمانے میں. اور اس کے بعد وہ تواتر چل رہا ہے آج تک. تو مزدوروں کو پیمنٹ کرنے کے بجائے میڈیکل جیسے اہم اس پیمنٹ کو جو ہے ٹھیکیدار کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے. ہمیشہ ہر سال کے بجٹ سے 12 کروڑ 10 کروڑ 14 کروڑ روپے جو ہے چلیں ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مسائل کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ واٹر بورڈ میں کیسے لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز دی گئیں، کیسے انہیں مراد دی گئیں، کیسے انہیں عہدے دیے گئے، ایسی بندر بانٹ کی گئی. تو پھر واٹر بورڈ کی آمدنی کیسے ہوگی، واٹر بورڈ کی پرفارمنس کیسے بہتر ہوگی، یہ سارے مسائل ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں. اور جناب محمد وسیم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں محنت کش یونین کے. وسیم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال میں؟ کیا لوگ اگر ایسے تعینات ہوں گے، اپنی فیلڈ سے ہٹ کر تعینات ہوں گے، آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوں گی لوگوں کی، تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختر شاہین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، میٹرو نیوز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. واٹر بورڈ کے اندر بہت گھنونا عمل ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہے. ایک الیکٹریکل مکینیکل کا سب انجینئر یا AEE وہ ایکسین بن جاتا ہے، AEE بن جاتا ہے، سب انجینئر بن جاتا ہے، وہ سول کے اندر کام کرتا ہے، اور وہ وائلیشن اور واٹر رولز کے خلاف جو ہے اس قوانین کے برخلاف کام کرتا ہے. اور اس کے جتنے بھی جو ہے وہ MB سائن ہو رہے ہیں یا وہ رپورٹیں دے رہے ہیں نوٹ شیٹوں کے اوپر، وہ ساری ان لیگل ہیں. اور یہ ایک عرصے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے میٹرو نے جو ہے میٹرو ٹی وی جو ہے آواز بنائے واٹر بورڈ کے محنت کشوں کی، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے شاہین صاحب آپ نے واٹر بورڈ کے محنت کشوں کی ترجمانی کی ہے. اور میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کو خراج تحسین ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کے اندر میٹرو کے ذریعے جو ہے واٹر بورڈ میں انقلاب برپا کیا جائے اور لوگوں کو محدود کیا جائے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. اچھا وسیم صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی یونین جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، آپ لوگوں کا کیا موٹو ہے، اور کیسے کام کر رہے ہیں آپ لوگ، ملازمین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیں ملازمین کے لیے واٹر بورڈ کے اندر ایک عرصے سے جو ہے مخصوص یونینیں کام کر رہی ہیں جو سیاسی جماعتوں سے منسلک ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے اتنی مایوسی واٹر بورڈ کے محنت کشوں میں پیدا ہوئی ہے کہ کوئی 6 سال یونین کے طور پہ کام کر چکا ہے، کوئی 5 سال اور کوئی 11 سال. تو ان 29 سال کے اندر واٹر بورڈ کے محنت کشوں کے جو پروموشن ہے، خاص طور پر ڈی پی سی 2 جو آج تک جو ہے نا نہیں ہو سکی، اور واٹر بورڈ کے ایک بڑا جو طبقہ ہے ہمارا محنت کشوں کا وہ اس سے محروم رہا ہے. اور یہی ساری چیزیں ہیں کہ جب بھی ڈی پی سی 1 تو ہو جاتی ہے اور وہاں پہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ڈی پی سی 2 کی باری آتی ہے تو تمام یونینوں کے تحفظات ہوتے ہیں، اور اس تحفظات کے چکر میں جو ہے وہ ڈی پی سی 2 رہ جاتی ہے اور واٹر بورڈ کے محنت کش اپنے حق سے محروم رہتے ہیں. اس کا مطلب پھر تو آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں نا؟ بالکل ذمہ دار ہیں اس میں یونینوں کی ذمہ داری ہے، اور یونینوں کی ناکامی ہے کہ واٹر بورڈ کے محنت کشوں کے حقوق کے اصول کے لیے جو انتہائی جدوجہد کرنی چاہیے تھی وہ اس پر سہیل میمن صاحب کی طرف ہم جائیں گے. سہیل صاحب یہ بتائیے ڈی پی سی 2 کا کیا ایشو ہے اور اس میں کیوں نہیں ایک افسر جو ہمارے ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی وقار ہاشمی صاحب بیٹھے، انہوں نے ڈی پی سی 2 پہ جیسے یہ بیٹھے، انہوں نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے اور یہ آؤٹ آف کیڈرز جو ہے ان کو 2012 کی ڈی پی سی کینسل ہوئی، اور اس کی اسکروٹنی کے لیے کہا تھا نہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے. تو ود امینس کیا تھا ہمارے مرحوم ایم ڈی مصباح الدین فرید نے کہ یہ کینسل نہیں ہوئی، مگر ہمارے ادارے نے کیا کیا کہ افسران کی ڈی پی سی کو تو آن کر لیا اور لوئر امپلائز کی 1 سے 16 والے کو کینسل کر دیا، اسٹینڈ کینسل. جبکہ سپریم کورٹ کے یہ آرڈر تھے کہ آؤٹ آف کیڈر جو اس میں ہیں اور آؤٹ آف چینل جو اس میں آئے ہیں ان کو نکال کے ہمارے کو یہ حتمی فیصلہ پیش کی جائے. مگر الحمدللہ وقار ہاشمی صاحب خود بھی وہ بڑا متاثر رہے ہیں آفیسرز کے ڈی پی سی کا حوالے سے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ پروموشن بھی رکی رہی ہے، ان کے تو دل کے زخم ان کے جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ڈی پی سی کا کام کیا، اور یہ آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، ایک پیپر ورک انہوں نے سارے کچھ کر کے ایم ڈی صاحب نے عید الاضحیٰ کے بعد یہ کہہ دیا تھا اسی نوٹ شیٹ پہ کہ یہ جو ہے ڈی پی سی عید الاضحیٰ کے بعد ڈی پی سی 2 ہو جائے گی. اور اس میں جو ہے 2012 والے جو تھے اس کی بھی اسکروٹنی کر لی، مگر ہمارے افسران نہیں چاہتے، اپنے جو ڈی پی سی وہ کرا لیتے ہیں. اور یہ ڈی پی سی جو عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ہونی تھی، اس میں ڈیٹ بھی مینشن ہے باقاعدہ کہ اس تاریخ کو یہ ڈی پی سی ہو جائے گی. تو ایم ڈی صاحب نے اس پر ریمارک کر کے پھر واپس بھیج دی ہے ان کو، کچھ کوشچن کر لی ہے، جبکہ ڈی پی سی کا کام مکمل ہو چکا، لسٹیں بالکل میرٹ کی بنیاد پر کام ہو رہا. اور یہ ایم ڈی صاحب جو ہے ہمارے جو پرائیویٹ پارٹنرشپ والا جو چکر چل رہا ہے، تو اس کی بہت سی کڑیاں ادھر جا کے مل جاتی ہیں. تو اگر یہ ڈی پی سی ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ حالت بھی ہے کہ ہمارے پاس 4 گریڈ اور 5 گریڈ میں ایم بی اے، آئی بی اے سے پاس ایم بی اے جو ہے وہ بیچارے 4 گریڈ میں کام کر رہے ہیں، اور یہاں باہر سے اپائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن کے تو ہٹ کے چلیں آئی بی اے کے، اور اتنے بہت سارے ہم اس کو آپ کو پیش کر دیں گے، وہ بندے بھی پیش کر دیں گے. پھر بی انجینئر موجود ہیں لوور گریڈ میں، کچھ سب انجینئر بھی ہیں. واٹر بورڈ میں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کی کوئی کمی نہیں، لیکن صحیح جگہ پر صحیح بندہ نہیں ہے. صحیح جگہ کہ اگر یہ ڈی پی سی ہوتی رہے تو معاملہ صحیح ہو جائے. قیوم صاحب کیا کہتے ہیں؟ بات یہ کہ واٹر بورڈ میں تو رونا کس کس چیز کا رویا جائے. مقصد آپ لیبر سے شروع ہو جائیں، افسر تک چلے جائیں، ہر جگہ پر ان کو وہ لوگ چاہیے سب آرڈینیٹ اپنے جو ان کو کرپشن کر دیں، جو ان کو مال بنا کے دیں. اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ کے پروگرام میں پیرا 58 کے حوالے سے ذکر رہا، ہر 4-6 مہینے کے بعد جو ہے لائن پڑ جاتی ہے نا، پیرا 58 ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نیب نے شاید انکوائری بھی شروع کر دی ہے، چل رہی ہے. حال یہ ہے کہ واٹر بورڈ میں جو ہمارے بل کلرکس ہیں
کلر کے نہیں ہیں. کسی جگہ پہ کلی کام کر رہا ہے, کسی پہ نائب قاصد کام کر رہا ہے, جو پورے لوگوں کی سیلریز بنا رہا ہے. اچھا. اور وہاں سے کرپشن شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ سلسلہ تک ہے کہ ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے, ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنا فائنل بل بنوانے جاتا ہے تو اس کا کیس بنانے کے 30,000 40,000 اور 50,000 روپے لیے جاتے ہیں. اچھا, وہی کلرک لیتے ہیں جو کلرک کا کام جی کرتے جی ہیں. ہاں بالکل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بات کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, ثبوت موجود ہیں؟ بالکل ثبوت موجود ہے. اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ لا فورس ایجنسیز جو ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں, تو میں آج یہ بات آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ ان کا کام ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی انکوائری کریں. اگر وہ پروف نہیں کر سکتے تو مجھے کہیں کہ یار آپ غلط بات کیوں کر رہے ہیں. بیڑا کر کے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نیچے سے سلسلہ شروع ہوا. اب ایک ایک بندے کے پاس 3 چارج ہیں. جو کماؤ پوت جو ہے کلرک اگر ہے تو اس کو آپ نے بھی لے لیا, میں نے بھی لے لیا, انہوں نے بھی 3 ڈویژنز کے وہ تمام معاملات کر رہے ہیں نا. یہ ساری چیزیں ایم ڈی صاحب کو بتایا, میں نے پرسنل بتایا کہ آپ کے یہاں یہ کراچی میں جو سیوریج کے مسائل ہیں اس میں جب آپ کا سب انجینئر جب آپ کا ایک کنڈی مین سے 10,000 اور 12,000 لے کر اس کو فری کر دے گا تو علاقہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ گھوست ملازمین ہیں اب بھی, گھوست ملازمین ہیں اس حوالے گھر بیٹھے جو بالکل ہے, پروف کروں تنخواہ کا ایک حصہ دے دیں اور ہاں بس ٹھیک ہے, یہ میں پروف کروں گا. میں نے ایم ڈی صاحب کو کہا کہ یہ کریں. جو لوگ ڈیوٹی پر نہیں آ رہے, جو لوگ بھی ہیں, جاتا یہ ہمارے لیبر کے حوالے سے یہ خلاف جاتی ہے ہمارے بات, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھانے پڑیں گے. صحیح کریں گے تو پھر ادارہ آگے بڑھے گا. ہاں, آپ نہیں کرنا چاہتے نا. آپ کے سب انجینئر, میں نے ایم ڈی صاحب کو کہا کہ آپ جو ایسا کریں کہ ایم ڈی صاحب کی سیٹ چھوڑیں اور آپ سب انجینئر سپروائزر ہو جائیں. کیوں ہو جائیں؟ میں نے کہا آپ کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 5 لاکھ روپے مہینہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہو نہیں سکتا جب تک چیئرمین صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, چیئرمین صاحب اسٹیپ لیں. یہ اس کا حل نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سارا بحران جو ہے, یہ کرپشن, یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کیے ہی اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہ محنتی لوگ جو پورے کراچی کو سنبھالے ہوئے واٹر بورڈ کے امپلائیز, وال مینس اور یہ کنڈی مینس اور دیگر جو ہیں وہی چلا رہے ہیں. جو گھوست ملازمین ہیں, جو دیگر ہیں, جو کسی بھی یونین کی چھتری کے نیچے ہیں, جو کسی بھی پارٹی کی چھتری کے نیچے ہیں. اور میں اس سے بھی آگے جا کر یہ کہتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر واٹر بورڈ اینڈ سیوریج بورڈ کا مسئلہ 2 پارٹیوں کے قبضے کا جھگڑا ہے. یہ جو DPC 2 نہیں ہو رہی, اس میں 2 پارٹیوں کا جھگڑا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے کینسل کر دی گئی. بھائی DPC اپنے بندے کرانا چاہتے ہیں, وہ اپنے نہیں ان کے بندے ہو گئے ہیں. اچھا, DPC 2 میں اور ایڈھاک ملازمین میں دونوں نہیں ہو رہے نا. ایڈھاک ملازمین کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک پارٹی جو اس وقت اقتدار میں تھی اس نے اپنے بندے زیادہ کرا لیے, ایک پارٹی جو اقتدار میں نہیں تھی اس کے بندے کم ہوئے. یہاں ہمیشہ سے یہی مسئلہ چلا ہے اس سندھ کے اندر. تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے خدارہ ان پارٹیوں سے بھی ریکویسٹ ہے نا کہ اللہ کے واسطے یار ادارہ ہے, اور یہ ادارہ اگر ٹھیک ہوگا تو سیوریج اور پانی کے مسائل یہاں پر حل ہو جائیں گے, آپ پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سب کریں گے, ہاتھ رکھیں گے غلط لوگوں پر, ایم ڈی صاحب اس پہ جو ہے اسٹیپ نہیں لے رہے. ایم ڈی صاحب نے ابھی وعدہ کیا, ایک لیٹر نکالا ہمارے واجبات کے حوالے سے, انہوں نے کہا 10 کروڑ روپے مہینہ جو ہم ادا کریں گے, لیکن ایم ڈی صاحب فیل ہوئے نا, وہ نہیں کر سکے. 10 کروڑ روپے کی بھی ادائیگی نہیں کر سکے. وہ ایم ڈی صاحب نے وعدہ کیا ڈھاک ملازمین کو انشاءاللہ جلدی بحال کر دیں گے, لے آئیں گے ڈیوٹیوں پر, نہیں لا سکے. ایم ڈی صاحب نے وعدہ کیا آپ کے پروموشن کر دیں گے, نہیں کر سکے. میرا سوال ہے انتظامیہ سے اور ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی, چیئرمین واٹر بورڈ, پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں, یار یہ جب سے ایم ڈی صاحب آپ نے لگائے ہیں آج تک کوئی ایک کام بتا دیں کہ جو واٹر بورڈ کے مزدوروں کی بہتری کے لیے ہوا ہو یا کراچی کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوا ہو. ٹھیک ہے. وسیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, آخری بات آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیسے بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ساری یونینیں مل کے ایک ایجنڈے پہ متفق ہوں کہ DPC 2 ہوگی اور سب کا ایجنڈا یکساں ہو, مختلف نہ ہو, اور پھر ایم ڈی صاحب سے جا کے ملاقات کر کے, وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے ملاقات کر کے اس کو بآسانی کرایا جاتا ہے, کیونکہ یہاں 30 سال سے DPC ہوتی نہیں ہے, اور خاص طور پہ DPC 2 جو 1 سے 15 گریڈ تک کے ملازمین جو ہے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. لیکن واٹر بورڈ کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے خراب ہے, اور اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ DPC 2 کا ہے,
اور یہ ڈی پی سی ہوئی تھی تو اس میں کورٹ کے ذریعے ریورٹ ہوئی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں جو جن کی سینئرٹی بنتی تھی اس کے علاوہ کوئی 2200 کے قریب ہوئے تھے. تو جن کی سینئرٹی بنتی تھی ان کو انہوں نے 5-5 6-6 سیلریاں لے لی تھیں, ان کو رکھ کے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ جو آؤٹ آف ٹرن تھے ان کو ہٹا دیا جاتا. تو آج واٹر بورڈ کے اندر جو ہے نا اتنے مسائل بھی نہیں ہوتے اور لوگ اپنی جو ہے کنفرم سیٹوں کے اوپر جا کے جو ہے کام کرتے. نچلے گریڈ کے اوپر فٹر مستری ہمارے ہوتے ہیں, سپروائزر ہوتے ہیں, ان کی تعداد کم ہے اور ان لوگوں کو اوپر نہیں لایا جاتا. اور 1-2 گریڈ کے جو ہمارے امپلائیز ہیں ان سے جو ہے وہ ہمارے افسران اپنی مرضی اور اپنے مفادات کے حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سہیل میمن صاحب آپ بتائیے کہ اب جو یونینز کا ورکنگ کونسل بنی ہے, یونینز کا الاغ جو ہوا ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے اور اب کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جناب اس سے کوئی خاطر معاملات نہیں ہو رہے, کیونکہ ایم ڈی صاحب اور ہمارے اب یہاں ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سیکٹری واٹر بورڈ صلاح الدین صاحب 2 پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. ڈائریکٹر پروجیکٹ بھی ہیں وہ جو پرائیویٹ کا جو ہے کوئس کا حوالے سے, اور وہ سیکٹری بھی. اچھا, یہاں یہ بات ہو رہی تھی تو ہم خالی لوئر امپلائیز کو نہیں دیکھتے, ہمارے یہاں آفیسر بھی گوسٹ ہیں. اچھا. ہمارے یہاں پروگرامنگ آفیسرز تو اپائنٹ کر لیے گئے 17 گریڈ میں, اور ان کو بعد میں گورنمنٹ نوٹیفیکیشن سے 18 دیا جا رہا ہے. ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. پروگرامنگ آفیسر اب پرائیویٹ تو آپ بھرتی کر رہے ہیں, ہمارے جو پروگرامنگ آفیسر جو گریڈ 18 میں بیٹھے ہیں ان کو کیوں یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا؟ چلیں پھر آپ اس کے حوالے سے ہم کوئی ورکنگ کریں گے, کچھ اور ڈیٹیل آئیں گی تو پھر اگلے شوز میں اس پہ بھی بات کریں گے. کریم خان صاحب آخری بات کیا کہیں گے؟ آخری بات جو ہے دین میں بھی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. اگر ایم ڈی صاحب آپ کسی قابل ہے, اگر چیئرمین صاحب آپ کی پارٹی جو ہے مزدوروں کی پارٹی کہلاتی ہے اور آپ کسی بھی تھوڑی سی بھی اگر قابلیت رکھتے ہیں تو واٹر بورڈ میں جو ہے ڈی پی سی 2 جو ہے جو 2012 ہے اس کو فوری طور پر تمام قانونی تقاضے پورے کر کی گئی ہے. پچھلے وقت میں جو پرموشن ہوئے تھے وہ آج تک چل رہے ہیں. 2 گریڈ سے بندہ 14 گریڈ میں گیا, 10 میں گیا, 12 میں, وہ سارے کام کر رہے ہیں. یہ ڈی پی سی آپ نے کینسل کی, آپ پرموشن کریں. آپ کے پاس 4000 ویکینسیز خالی ہیں واٹر بورڈ میں. آپ ان لوگوں کی جن کی سروس 25 سال ہو گئی ہے, 25 سال سے زیادہ ہے, ان کے ایک بچے کو اپائنٹ کریں اور ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کو فوری طور پر بھرتی کریں, تاکہ یہ معاملہ تو آپ باہر سے بھرتی کر لیتے ہیں یا کوئی سیاسی پارٹی ابھی کرے گی اور باہر سے بھرتی کر لیں, ختم ہو جائیں گے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اگر نیت ٹھیک ہو تو ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی, اور ہم نے آپ کو ایک اہم ایشو یہ بھی بتایا کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز واٹر بورڈ میں کیسے ہوئی ہیں, کون کون لوگ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, اور اب بھی کام کر رہے ہیں, اب بھی وہ غیر قانونی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو 2 لوگوں کے بارے میں فی الحال بتایا, شعیب تغلق صاحب اور جناب سکندر علی زرداری صاحب. سکندر علی زرداری صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ چیئرمین واٹر بورڈ کے دست راست بھی ہیں اور ان کے چہیتے بھی ہیں, غیر قانونی ترقی بھی پائی ہے انہوں نے, اور بہت سارے کام جو اوپر سے آرڈر کیے جاتے ہیں وہ انہیں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں, وہ انہیں انجام دیتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہم کرتے چلیں, ہم نے جو بات کی تھی کہ اگر کراچی شہر میں پانی کی کمی ہے تو پھر واٹر ٹینکرز کو پانی کیسے ملتا ہے, اور پھر یہ کراچی شہر میں آلموسٹ ہزاروں کی تعداد میں منرل واٹر کے نام پر جو پانی بیچا جا رہا ہے وہ پانی کس کا ہے؟ کیا وہ واٹر بورڈ کا پانی نہیں ہے؟ کراچی میں کیا کوئی اور ادارہ پانی وہاں لا رہے ہیں؟ تو جب پانی موجود ہے تو پھر اس کی جو ایکویٹیبل جو سپلائی ہے وہ کیوں نہیں ہے, اور شہریوں کو پانی نلکوں میں کیوں نہیں مل رہا, نلوں میں کیوں نہیں پانی مل رہا, ان کی لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگے آنے والے شوز میں مطلع کریں گے. اور اس کے علاوہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز اور بھی بہت سارے افسران کی ہوئی ہیں جن کے لیے ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے, اور جیسے ہی ہمیں ڈاکومنٹس موصول ہوں گے, ہمارے پاس ان کا ریکارڈ اویلیبل ہوگا, تو پھر ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.